تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، سبق دیتا ہے یہ روز ڈوبتا ہوا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان طارق جمیل، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں عمران خان نے یکساں قومی نصاب متعارف کروایا اور پاکستان میں جتنے بھی سکولز ہیں جو بنیادی تعلیم ہے اس میں یکساں قومی نصاب ہوگا، چاہے کوئی امیر کا بچہ ہو یا غریب کا، اس میں کوئی رورل ہو یا اربن ہو، گاؤں کا ہو یا شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے ایک جیسا تعلیمی نصاب ہوگا۔ امیر کے بچے بھی وہی پڑھیں گے، غریب کے بچے بھی وہی پڑھیں گے، تمام صوبوں میں یکساں قومی نصاب ہوگا تاکہ جو ہمارے بچے ہیں انہیں یکساں جو اپرچونٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں، وہ ایک قوم بن سکیں، ان کا ذہن ایک ہو اور وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی جو قومی روایات ہیں، اپنے کلچرز ہیں، ان سے متعارف ہو سکیں۔ اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو نظریے کین مطابق جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، دین سب کا، نبی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب ناظرین، اس نظریے کے خلاف جس نظریے پر پاکستان بنا تھا، کچھ لنڈے کے لبرلز ہیں جو اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس نصاب کو، اور گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، جس میں ایک ماں اور اس کی بچی جو ہے وہ فرش پر بیٹھے ہیں اور باپ اور بچہ صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ 5ویں جماعت کی کتاب اور اس کے فرنٹ پیج پر یہ تصویر چسپاں ہے۔ اس پر جو ہے مختلف قسم کے جو لبرلز ہیں، جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کلچرز، ہماری روایات اور ہم مینٹل جو سلیوری ہے اسے نکل سکیں، وہ اس پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ٹویٹس بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو شرمیلا فاروقی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خواتین اور لڑکیاں گھر کے مردوں کے قدموں میں بیٹھی ہیں، یکساں قومی نصاب کا مقصد اسے فروغ دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ شرمین عبید چنائے جو کہ آسکر ایوارڈ ون کر کے آتی ہیں اور پاکستان کے خلاف، انہیں پاکستان میں اگر کوئی ریپ کا کیس ہو جائے، پاکستان میں کوئی ایک آدھ مسئلہ ہو جائے، یہ جو ہے ویڈیو بنا کر چڑھا دیتی ہیں، لیکن انہیں مغرب میں موجود جب عورتوں پر تیزاب گرائے جاتے ہیں، جب عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے، جب وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، اس وقت تو یہ نہیں بولتی، کشمیر کے مسئلے پر تو نہیں بولتی، لیکن یہاں پر یہ بھی بولی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیمی نصاب دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پہلی جماعت کی ایک کتاب شیئر کی جس میں ایک بچی نے حجاب پہنا ہوا تھا، اور یہ صاحبہ اس بچی کے حجاب کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ پہلی جماعت کی بچی جو ہے اسے حجاب کیوں بنایا گیا، اسے اپریسٹ کیوں کیا گیا، اسے حجاب نہیں پہنانا چاہیے تھا، اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد مونیزہ جہانگیر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یکساں قومی نصاب کے دور معیار یہ بھی ہیں کہ خواتین کو فرش پر اور مرد کو صوفے پر بٹھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جیو نیوز کی ایک اینکر ہیں بینظیر شاہ، جنہوں نے BBC میں اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ یکساں قومی نصاب کی کتب میں خواتین کی عکاسی کا تاثر دیا گیا ہے کہ خواتین کو گھر سنبھالتی ہیں یا صرف ٹیچر اور نرس ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے، خواتین کو نسلی امتیاز کا شکار بنایا جا رہا ہے اور انہیں صرف گھر کے کام کروائے جا رہے ہیں، انہیں تعلیم نہیں دی جا رہی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب فیک باتیں، اور یہ سب ناظرین ویسٹرن کلچر کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ وہ اپنا جو کلچر ہے وہ پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں فیک NGOs کے ذریعے، تاکہ ہمارے ملک میں جو اسلامی روایات ہیں، جو اسلام کی اقدارز ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، انہیں نقصان پہنچ سکے۔ کیونکہ ناظرین آپ اگر دیکھیں مغرب میں، تو مغرب کی تہذیب تار تار ہو چکی ہے، وہاں پر اب تہذیب نہیں رہی، وہاں پر عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے۔ اب جب ہمارے ملک میں کوئی لڑکی، کوئی بچی، کوئی ماں شوق سے جب حجاب پہنتی ہے تو وہ جو ہے مغرب کی لاکھوں اور کروڑوں کی انڈسٹری کو لات مارتی ہے، کیونکہ جو ان کی انڈسٹریز ہوتی ہیں کاسمیٹکس کی، وہاں پر لپسٹکس، کریمز، مختلف قسم کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ کروڑوں روپے کا انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے، اور جب ہمارے ملک میں موجود ہماری عورتیں جب حجاب کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے جو کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لات مارتی ہیں، ان کی کمپنیز کو ٹھوکر پر رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے انہیں کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں ہماری تہذیب بھی خراب ہو، کیونکہ مغرب میں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے۔ عورت وہاں پر کسی بھی جگہ بیکری میں جاب کرتی ہے، کسی جگہ کوئی بھی پرائیویٹ جاب کرتی ہے، تو وہ شام کو جو کچھ بھی کماتی ہے تو وہ اپنے فیشن پر لگ جاتا ہے، اور شام کو وہ ایک بیگ لے کر خالی ہاتھ گھر لوٹتی ہے، اور اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، وہاں پر کوئی میاں بیوی کا کنسیپٹ نہیں ہے،
کوئی رشتہ داریاں. ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ہماری رشتہ داریاں, ہمارا خاندانی نظام ابھی تک قائم ہے. ہمارے ملک میں ابھی تک باپ کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے, بہن کو بہن کا درجہ دیا جاتا ہے, اور بھائی کو بھائی کا درجہ. لیکن مغرب میں یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی, پیسہ, ہر چیز ہونے کے باوجود اب وہاں پر خودکشی کی جو ہے وہ ریٹ سب سے زیادہ مغرب میں پائی جاتی ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں, آپ جرمنی میں دیکھیں, وہاں پر خودکشیاں کی جاتی ہیں, جبکہ پاکستان میں 1% بھی خودکشی کی ریٹ ابھی تک نہیں ہے. اب ناظرین, یہ جو لنڈے کے لبرلز ہیں, جو فارن کنٹریز کے ایجنٹ ہیں, یہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لبرل نظام قائم ہو, پاکستان ایک سیکولر کنٹری بن جائے؟ اگر پاکستان میں لبرل نظام قائم ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کر دیتے ہیں, ہم جو بھی مغرب چاہتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں, ہم تمام لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں, تو پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم نے پاکستان کیوں بھارت سے علیحدہ کیا؟ پھر ایک ہی ہندوستان ہونا چاہیے تھا. ہم نے پاکستان علیحدہ وطن کیوں حاصل کیا؟ کیوں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, اور کیوں ہمارے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی؟ قائد اعظم نے 30 سال محنت کیوں کی؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کیوں بھارا کہ وہ علیحدہ وطن حاصل کریں؟ وہ اسی لیے تھا ناظرین کہ ہمارے کلچرز, ہماری روایات, ہماری ٹریڈیشنز وہ ہندوستان سے اور باقی دنیا سے مختلف ہیں, ہمارے ہیروز مختلف ہیں. اب ہم جب ہمارے بچے آکسفورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے فارن کنٹریز کی کتابیں پڑھتے ہیں, تو بچپن میں ہی وہ جب پوئمز پڑھتے ہیں, ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اور اس طرح کی دیگر جو وہ پوئمز پڑھتے ہیں, وہ کہانیاں پڑھتے ہیں سنڈریلا کی اور برٹش کی اور امریکہ کی وہاں کی یونیورسٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو بچوں کا ایک خواب بن جاتا ہے. وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں یہی سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہوں گے تو ہم برطانیہ جائیں گے, ہم بڑے ہوں گے تو ہم امریکہ جائیں گے. وہ ان کے خوابوں کے جان بن جاتے ہیں. جبکہ اگر ہماری ان کتابوں میں خانہ کعبہ کو پڑھایا جائے, ہماری ان کتابوں میں مدینہ کی ریاست کو بتایا جائے, ہماری ان کتابوں میں ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں, واقعہ کربلا امام حسین علی مقام کا جو ان کی قربانی ہے ان کو بتایا جائے, تو ہمارے بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. وہ ہمارے ہیروز سے, جو ہماری قومی ہیرو ہیں, ہمارے قومی ہیرو قائد اعظم ہیں, علامہ اقبال ہیں, اسی طرح بر صغیر میں محمود غزنوی اور معین الدین چشتی جو ولایت کا سلسلہ یہاں پر لے کے آئے, یہاں پر لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا. تو ہمارے بچے ڈیفینیٹلی ہمارے جب کلچرز کو, ہماری قومی اقدار کو پہچانیں گے, تو ان کے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور جب وہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ملک سے محبت کریں گے, اور ہمارا ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا. وہ کس طرح ہوگا ناظرین؟ آپ دیکھیں جرمنی ابھی تک اپنی زبان کو پروموٹ کر رہا ہے, اس نے ابھی تک انگلش کو نیشنل زبان قرار نہیں دیا. چائنا اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے, اور اسی طرح ترکی اپنی زبان کو پروموٹ کر رہا ہے. اسی لیے وہاں پر سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں, وہاں پر مختلف قسم کی انوینشنز پیدا ہوتی ہیں. اور جبکہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک مینٹل سلیوری میں ہے, پاکستان ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہے. ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں لیکن انوینشن کوئی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ماسٹر تک تو ہمارے بچے جو ہیں وہ انگلش کو رٹا مارنے میں گزار دیتے ہیں. پھر وہ کیسے کریٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں گے, وہ تخلیقی صلاحیتیں اپنے اندر کیسے ابھاریں گے؟ کیونکہ دیکھیں, شاعری ہم جب کرتے ہیں تو ہم اردو میں شاعری کرتے ہیں, اور ہم تخلیقی لحاظ سے اپنی زبان میں شاعری کرتے ہیں. اگر ہماری اپنی زبان میں کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ہم انوینشن بھی کریں گے. تو سب سے جو بنیادی وجہ ہم اپنی زبان کو پروموٹ نہیں کرتے, اور ہم فارن جو کلچر ہے اس کو اپنے اوپر اپریس کر لیتے ہیں, اپنے اوپر ذہنوں پر اسے سوار کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو مختلف جو فارن کنٹریز کے کلچرز ہیں, مثلا ان کے کپڑے ہیں وہ پہنتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ان کی ایک مینٹل سلیوری ہوتی ہے, ہم انہیں سپیریئر سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اور عمران خان نے یکساں قومی نصاب کے جو تقریب ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمران خان نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلش میڈیم کی تعلیم بہت اہم ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف زبان سیکھنے کے بجائے طلبہ نے ثقافت کو بھی اپنایا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر آپ کسی اور کی ثقافت کو اپنا رہے ہیں تو آپ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ثقافت آپ کی ثقافت سے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ ذہنی غلامی بننا جسمانی طور پر غلام بننے سے بدتر ہے. یعنی ہم ذہنی طور پر جب غلام ہو جائیں گے تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ یہ عمران خان کا موقف تھا. اور ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں عورت کو یکساں حقوق نہیں دیے جاتے, ہمارے ملک میں جنڈر ایکویلٹی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق دیے ہیں. اسلام میں سب سے زیادہ عورت کی عزت کی جاتی ہے. آپ مغرب میں دیکھیں, وہاں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. عورت ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتی ہے. بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا میری ماں کون ہے, ماں کو یہ نہیں پتہ ہوتا میرا بچہ کون ہے. ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. جبکہ پاکستان میں عورت کی عزت ہے, اور وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے. اور یہ ماروی سرمد اور یہ دیگر جو اس طرح کی لڑکیاں ہیں جو فارن فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف بات کرتی ہیں, پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کرتی ہیں, انہیں سراسر سوشل میڈیا پر تمام لوگوں کو چاہیے کہ انہیں جواب دینا چاہیے. علامہ اقبال نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا
کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور علامہ اقبال نے اسی طرح ہماری تہذیب کو پروموٹ کرنے کے لیے بتایا، کیونکہ علامہ اقبال شروع میں مغرب کے کافی حمایتی تھے اور ان سے کافی امپریس تھے، لیکن جب وہ مغرب میں گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں ان کی تہذیب تباہ ہو چکی ہے، تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، سبق دیتا ہے یہ روز ڈوبتا ہوا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اپنے میزبان طارق جمیل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔